آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں اور اسے جا کر کہیں کہ بھائی جان ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، آ جائیں نماز پڑھیں، حاضری دیں، اللہ کے اذان کی آواز آ گئی ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، لیکن 95% اس کو آپ کی بات بری نہیں لگے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہانہ کر دے میرے کپڑے صاف نہیں ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ اس کو بری نہیں لگے گی، لیکن وہ آپ کو آفر بھی دے گا کہ بیٹھیں چائے پئیں، وہ آپ کو چائے، آپ نماز کا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے چائے پئیں، لیکن آپ اسے ایک دفعہ کہیں کہ دیکھیں اللہ نے ناپ تول پورا کرنے کے لیے شعیب علیہ السلام کو پیغمبری دی، اور اس کی قوم نے ناپ تول نہیں کیا تھا تو ان پر عذاب آ گیا تھا، اور یہ جو آپ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، یہ ملاوٹ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے آیا، اور آخرت کا عذاب تو ہوگا۔ پھر آپ وہ جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پھر کیدی ماں نوں ماسی کہنا، پھر آپ آ جائیں یہ تبلیغ کر کے اپنے گھر، اگر تو آ گئے آپ سلامتی کے ساتھ، خیر خیریت کے ساتھ، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح اس نے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا، دوبارہ آپ نے وہ گلی چھوڑ دینی ہے، وہ بازار ہی چھوڑ دینا ہے کہ نہیں ادھر نہیں جانا۔ یہ تھا پیغمبروں کا مسئلہ، پیغمبر یہ تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی کس طریقے سے اس نے اس نظام کی جڑیں ہلا دی تھی، تب ان کی جان کے اوپر جو وہ بنی ہوئی تھی۔ تو فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور جو انہوں نے ناحق، اللہ کہہ رہا ہے ناحق قتل کیا، تو یہ اگر جب آپ اسے یہ کہیں گے کہ ناپ اور تول جو ہے وہ پورا کرو، یہ جب سمجھائیں گے، اور وہ جب آپ کو اتنی بڑی گالی نکالے گا 1.5 ٹن کی، تو یہ ناحق ہوگی گالی آپ کو یا حق پر پڑی ہے؟ اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کر نہ ماری، نہیں تو تجربہ کر لیں، ایک حدیث لکھ کر لے جائیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، کسی مسلمان تھانے دار کے دفتر میں چلے جائیں، اسے کہیں کہ جی نیچے ترجمہ بھی لکھ دیں، اور اسے کہیں کہ جی آقا